اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک مٹھی چینی پر سورہ اخلاص پڑھنے سے تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنے سے کون سی حاجت پوری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ عمل آپ کو دو طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنے اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے جادو ٹونے وغیرہ کو دور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنے گھر والوں سے بیماریاں ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے اہل و عیال سے بیماری دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ سورہ چینی پر کچھ ایسے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ اگر آپ حضرات اس سورہ کو اپنے نوکری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق میں برکت کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کاروبار میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اچھے رشتے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چینی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنا چینی لیے ہی اس وظیفے کو کریں۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ اسے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کی نیکیوں میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ ناظرین کرام، روز محشر ہر ایک بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے پریشان رہے گا۔ آج کے اس دور میں انسان نیکیوں کی قدر نہیں کرتا، نیکیوں کی قیمت نہیں سمجھتا، لیکن اگر روز محشر وہ ایک نیکی ڈھونڈے گا تو اس کو ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی، کتنا بھی ڈھونڈ لے اس کو مانگنے سے نہیں ملیں گے، کسی سے بھی مانگ لے۔ ایسے ہی اللہ کے ایک بندے کا ہم آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ جب محشر قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا، لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اور ایک بندے کے لیے اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتو، اس بندے کے اعمال تولے جائیں۔ تو جب اس بندے کے اعمال تولے جائیں گے تو اس کی نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور گناہ بھی برابر ہوں گے۔ نہ ہی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، نہ ہی برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا، دونوں طرف ہی دونوں اعمال برابر برابر ہی رہیں گے۔ اللہ عز و جل اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ تیری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہیں، اگر تیرے پاس صرف ایک زیادہ نیکی ہوتی تو تو جنت میں چلا جاتا۔ تو وہ بندہ اللہ عز و جل سے عرض کرے گا کہ اے میرے مولا، مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں ایک نیکی مانگ کر لاتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت عطا فرمائے گا، تو وہ بندہ تمام لوگوں سے ایک نیکی مانگے گا، اپنے والد والدہ سے بھی مانگے گا، اپنے اہل و عیال سے بھی مانگے گا، اپنے رشتہ داروں سے بھی مانگے گا، لیکن کوئی بھی اسے ایک نیکی نہیں دے گا۔ جب وہ مایوس ہو کر لوٹے گا تو ایک شخص اسے ملے گا جو اس سے پوچھے گا کہ اے بھائی، کیا بات ہے، تم مایوس معلوم ہوتے ہو، تم بہت زیادہ غمگین ہو۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میری اعمال تولے جا رہے ہیں اور میری نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہیں، مجھے جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنے والد والدہ سے بھی مانگی ہے، اپنے گھر والوں سے بھی مانگی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اہل و عیال سے بھی مانگی ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں دی ہے۔ تو پھر وہ شخص کہے گا تمہاری ایک نیکی کم ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جا رہے ہو، اور میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، باقی ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ میں بھی ایک ہی نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں جاؤں گا، اور تم بھی ایک ہی نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم میری ایک نیکی لے لو، کم سے کم تمہارا تو بھلا ہو جائے گا۔ میری تو اتنی برائیاں ہیں، مجھے تو ویسے ہی جہنم میں جانا ہے۔ تو پھر وہ شخص اس سے نیکی لینے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ عز و جل سے وہ عرض کرے گا کہ اے میرے مولا، میں ایک نیکی لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ عز و جل اس سے پوچھے گا کہ اس مشکل گھڑی میں تجھے ایک نیکی کس نے دی ہے؟ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس انسان کو حاضر کیا جائے جس نے اس شخص کو ایک نیکی دی ہے۔ تو فرشتے اس شخص کو لے کر آئیں گے۔
پھر اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اے انسان، تیرے پاس تو ویسے ہی نیکیوں کی کمی ہے، صرف برائیاں ہیں۔ تو وہ انسان عرض کرے گا کہ اے میرے اللہ، اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں، لیکن صرف ایک نیکی کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ صرف ایک نیکی اس کے جنت میں نہ جانے کی ریکارڈ بنی ہوئی ہے کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ یہ بھی دوزخ میں چلا جاتا ہے، میں بھی دوزخ میں چلا جاتا۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میرا نہ صحیح پر اس بھائی کا تو بھلا ہو جائے۔ اسے صرف ایک نیکی چاہیے تھی اور اس ایک نیکی کی وجہ سے یہ جنت میں چلا جائے گا، تو یہی بہتر ہے۔ تو اللہ عز و جل اس شخص کا یہ صدقہ دیکھ کر، اس کی یہ خیرات دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوگا اور فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ نیکی دینے والوں کو بھی جنت میں داخل کرو اور نیکی لینے والوں کو بھی جنت میں داخل کرو۔ پیارے دوستو، تو ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے پاس نیکی حاصل کرنے کا بہت سا ذریعہ ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے علاوہ اور بھی دیگر سورتیں پڑھ کر ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ جادو کرنا دھرنا یا نافرمان اولاد سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے تو باوضو ہو جانا ہے اور تھوڑی سی چینی لے لیں، 100 گرام بھی لے سکتے ہیں، 250 گرام بھی لے سکتے ہیں، یا جتنی آپ کی مرضی آپ لے سکتے ہیں۔ اور سامنے چینی رکھنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو درود ابراہیمی نہ یاد ہو تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 101 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دھیان رکھیں پیارے دوستو، آپ وہی درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ پھر آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اس چینی پر دم کر دیں، اور پھر آپ اس چینی کو چائے میں ملا کر یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ اپنے گھر والوں کو وہ کھلا دیں۔ جو بھی شخص اس چینی کو کھائے گا اس کے جسم سے تمام بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر ان پر جادو یا جنات کا اثر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں دل سے کریں، اللہ عز و جل آپ کے لیے ہر راستے کھول دے گا۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اللہ عز و جل اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور اگر آپ اپنے گھر کی یا کاروبار کی تنگ دستی ختم کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینی لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر چینی کے ہی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی وقت آپ کو باوضو ہو کر بیٹھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو 7 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 200 مرتبہ سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں بھی آپ کو 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، یقین کریں آپ جس بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو بہت ہی جلد پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے رزق سے تنگ دستی کو دور فرمائے گا، اور آپ کے کاروبار میں گھر میں بے شمار برکت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ یہ وظیفہ چینی پر کرتے ہیں تو آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے، اور اگر آپ بغیر چینی کے یہ وظیفہ کرتے ہیں، اور پیارے دوستو اگر آپ یہ وظیفہ بغیر چینی کے کرتے ہیں تو آپ کو روزانہ 11 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کو پورے کامل یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، مکمل ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی حاجتیں مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں، آپ کے غم و پریشانیاں، آپ کی تکلیفیں، بیماریاں کیسے دور ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ پیارے دوستو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب تک بھی شیئر کریں۔ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی پیاری سی وظائف کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔